کہتے یہ ہمارے سفارشی ہیں. کل کہہ دے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دو گے بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے سفارشی ہیں، تم اللہ کو بتاؤ گے کہ یہ تیرے سفارشی ہیں؟ کیا مطلب؟ جب اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ سفارشی ہیں، تم کون ہوتے ان کو سفارشی مقرر کرنے والے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوگی. توجہ کرو، کسی قبر، کسی زندے، کسی مردے، کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر پیغمبر، بادشاہ، کسی ولی بزرگ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مجھے میری سفارش کریں گے، یہ شرک ہے. اور یہ سارا شرک قبروں پر، مزاروں پر اسی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کا ذہن پتہ کیا ہے؟ یہ ہیں اللہ کے نیک بندے، ان کو اللہ سفارش کی اجازت دیں گے، ہم ان کے نذرانے مانے دیں، یہاں پھیرے لگائیں، جمعرات کو جائیں آئیں، یہاں اور اس میں حصہ ڈالیں. تو جب ان کو سفارش کی اجازت ملے گی تو ہمیں یاد رکھیں گے. یہ شرک ہے، اس کو قرآن نے شرک کہا. کسی کے متعلق سفارش کا نظریہ رکھنا کہ یہ سفارش کا مالک ہے، یہ میری سفارش کرے گا، واللہ یہ شرک ہے. دنیا والی سفارش اللہ کے یہاں نہیں ہوگی. جیسے یہاں کوئی جاتا ہے، جا کے سفارش شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا، وہ ڈر کے اس کی طاقت کے آگے یا محبت کے آگے مجبور ہو کے اس کا کام کرتا ہے. اللہ کے یہاں ایسی سفارش نہیں ہوگی. ہاں یہ آپ دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ جن کو آپ نے سفارش کی اجازت دینی ہے مجھے ان کی سفارش نصیب کرنا. اللہ سے مانگو، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش کا مالک اللہ. یا اللہ مجھے اپنے پیغمبر کی سفارش نصیب کرنا. باقی کسی زندے کو، مردے کو، نبی ولی پیر پیغمبر کو براہ راست خطاب کر کے کہنا کہ تو مجھے سفارش میں یاد رکھنا، یہ شرک. قرآن نے اس کو شرک کہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان کیا. تیسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے. مکہ والوں سے پوچھ، جو اس امت کے سب سے بڑے مشرک ہیں، ان سے پوچھ. کل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے بارش برسا کر، والارض اور زمین سے انگوریاں نکال کر، ام یملک السمع والابصار، کانوں آنکھوں پر کنٹرول کس کا ہے؟ کون دیتا ہے؟ سننے دیکھنے کی طاقت کم زیادہ کون کرتا ہے؟ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالتا ہے؟ انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بے جان نطفے سے جاندار، جاندار سے بے جان نطفہ، کون کافر سے مومن، مومن سے کافر؟ من یدبر الامر، اس کائنات کی تدبیر کرنے والا، تصرف اختیار رکھنے والا کون ہے؟ یہاں شادی وہاں غمی، یہاں بہار وہاں خزاں، یہاں سردی وہاں گرمی، کون ہے کائنات کا نظام چلانے والا؟ فسیقولون اللہ، ان قریب کہیں گے کہ اللہ. فقول پس کہ فلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فذلکم اللہ، یہ اللہ ربکم، رب تمہارا، الحق سچا، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے. فانا تصرفون، کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ جب بارش اللہ برساتا ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ اللہ نکالتا ہے. جب آسمان زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، تو پھر رب بھی وہ، خالق بھی وہ، معبود بھی وہ، مشکل کشا بھی وہ، اسی کو پکارو، اسی کے آگے جھکو، اسی کے لیے زمینیں جھکے، دل دھڑکے اور جان بر تڑپائے جائے. یہ ہے وہ مسئلہ. لیکن آج کل یہ ابو جہل اور اس کی پارٹی کا عقیدہ تھا کہ زمین آسمان بنانے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، زندگی موت کا مالک اللہ، کائنات میں نظام چلانے والا اللہ. لیکن کلمہ شریف پڑھنے والے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے، 7 پشتی ہے 15 پشتی ہے مسلمان، یہ ادھر بکرا کھینچے جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ پھنسے وہ فلاں کنویں کا پانی، تمہیں کیا تمہاری بھینس دودھ نہیں دیتی، تم اس قبر کا پھیرا لگا، تمہیں اولاد چاہیے، تم وہاں تم وہاں تم وہاں. یہ سارا نظام انہوں نے تقسیم کیا. اور مکے والے کہتے تھے یہ سارے کام ایک اللہ کرتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اس کے بعد اللہ نے ولیوں کا بیان کیا کہ ولی کون ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے جو دوست ہیں نا، نہ ان کو آگے کا ڈر ہے نہ پیچھے کا غم ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے قریبی ہیں. اور آگے اللہ نے بیان کیا کہ ولی بنتا کیسے. ہاں یہ ہے اصل مسئلہ کہ ولی کیسے بنتا ہے. اس کے آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. ایمان اور تقوی سے بنتا ہے. ایمان کا تعلق عقیدے سے اور تقوی سے مراد عمل. جو عقیدہ درست، عمل درست، وہ ولی. جس کا عقیدہ درست، عمل درست، وہ ولی. یہ اللہ نے بیان، ایمان اور تقوی. اچھا، ایمان کا تعلق اور تقوی ڈر دل کا، اس کا تعلق کس سے؟ دل سے. ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے اور تقوی کا تعلق بھی دل سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحیح معنی میں اللہ کو پتہ ہے کہ کون ولی ہے. امید تو رکھتے ہیں فلاں آدمی اچھا ہے جی، یہ کام کر رہا ہے، یہ زندہ اچھا آدمی ہے جی، وہ مر گیا وہ اچھا آدمی ہے جی. لیکن گارنٹی، قطعی فیصلہ ولی ہونے کا ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ولایت ملتی ہے ایمان اور تقوی سے. ایمان تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل کا حال اللہ کو معلوم ہے. لہذا گارنٹی کے ساتھ کہنا فلاں بڑا ولی ہے، ولیوں کا سردار ہے، اس کی ٹانگ سارے ولیوں کے اوپر ہے، اس کا سر ولیوں کے سروں پر ہے، وہ یہ کر دے، جنت کا مالک ہے، وہ یہ، جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو اٹھتا ہے، یہ بالکل غلط بات. امید رکھو لیکن گارنٹی نہیں ہے، قطعی فیصلہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات سنو، ایمان کون اختیار کرتا ہے؟ تقوی کون؟ عقل. دیکھو تمیز ہو، یہ ایمان ہے کفر ہے، وہ ایمان کو اختیار کرے گا. یہ حلال ہے حرام ہے، سوچے گا، حلال کو اختیار کرے، یہ ولی ہے. یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اس کی بمداری ہے، عقل.
یعنی کیا مطلب؟ عقل پہلے، تمیز پہلے، سوچ سمجھنے کی صلاحیت پہلے. تو ولایت کے لیے عقل پہلے عقل، پھر ایمان تقویٰ. ایمان تقوی کا فیصلہ ہوگا عقل سے. عقل بنیادی شرط ہے ولی بننے کی. جس کے پاس عقل نہیں ہے معذور ہے، وہ اللہ کے سپرد اس کا معاملہ ہے. اگر تو پہلے نیکی کرتا تھا پاگل ہونے سے پہلے، معذور ہونے سے پہلے، تو اسی طرح چلے گا. اگر پہلے غلط تھا تو وہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن بات ولی کی ہو رہی ہے. ولی کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے لیے تمیز ہو، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ نافرمانی. لیکن یہاں یہ عجیب سی بات ہے، جس کا عقل جاتا رہے وہی ولی، جو نانگ فلاں وہ علی، سارے علی بلا سرابیل جو ہے وہ نبی. یہ تمہیں ولی، تمہیں کس نے یہ کہا؟ عقل، ایمان، تقویٰ، اس تین چیزوں سے ولی بنتا ہے. اور یہ اس کا تعلق دل سے ہے، اللہ کو پتہ. اس کے بعد قوم یونس کا قصہ ہے، وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ 23 پارے میں جب آئے گا. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ، توجہ کرو، امت کو سمجھانے کے لیے نبی کو خطاب کیا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے نبی نہ پکار اللہ کے بغیر کسی کو جو نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کر لیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا نام نبوت رسالت کے دفتر سے کاٹ کے ظالمہ میں لکھ دیا. اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکار، مت سور. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، فرض کرو ہاں آپ صورت میں اجمل ہے، سیرت میں اکمل ہے، نبی رسولوں کے سردار ہے، پوری دنیا میں اعلی افضل ہیں، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے. لیکن اگر آپ کو بھی کوئی بیماری آئے، مصیبت، پریشانی، بے قراری آئے، میں ایک اللہ کے بغیر اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. یرید کا بخیر فلا راد لفضل، اگر میں تجھے بھلائی پہنچانا چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس فضل کو رد نہیں کر سکتی. یصیب من یشاء من عبادہ وهو الغفور الرحیم. مرضی تو ایک اللہ کی چلتی ہے. یہ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے. سورت ختم ہو رہی ہے. مطلب تو پیروی کرے نبی ما یوحا الیک، جو تیری طرف وہی آ رہی تو وہی کے پیچھے چلتا رہے. بس صبر کرتا رہے تکلیفوں ان کی باتوں پر، تان و تشنیع پر، حتی یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کریں گے. سارے مریں گے، دوبارہ اٹھیں گے. اللہ فیصلہ کریں گے محمد سچے تھے تم جھوٹے تھے. اللہ فیصلہ وهو خیر الحاکمین، اور اللہ کا بہترین فیصلہ. سورہ ہود مکی سورت، ہجرت سے پہلے نازل ہے. اس کا موضوع بھی مکی صورتوں کی طرح اللہ پر ایمان، مسئلہ رسالت، مسئلہ. خاص طور پر اس صورت کا موضوع انبیاء رسول علیہ السلام کے قصے ہیں، کیونکہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جس کو غم کا سال کہا جاتا ہے، عام الحزن. ایک سال میں 2 فوتگیاں ہوں گی. ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، بہت وفادار، ساتھ دینے والی، اور ایک آپ کا چچا ابو طالب. باہر وہ ساتھ دیتا تھا، اندر یہ حوصلہ افزائی کرتی تھی. وہ بھی فوت ہو گیا چچا، یہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی. اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن. اللہ نے یہ سورت اتار کے تسلی دی، نبیوں کے حالات، رسولوں کے حالات بیان کر کے. اس لیے ہم بیان کرتے ہیں مانثبت بھی فؤادک، تاکہ تیرے دل کو مضبوط کرے. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھائی تھے، آپ طرح تھے، نبی رسول تھے، ان کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، بلاخر وہ کامیاب ہوئے، تو بھی کامیاب ہو. اور اس میں دھمکی ہے کافروں کو، تم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، ہمارے نبی اور رسولوں کی مخالفت کی، انہوں نے منہ کی کھائی، تم بھی منہ کی کھاؤ گے، ہمارا پیغمبر کامیاب ہوگا. اس میں رسول کو تسلی ہے اور مخالفوں کے لیے دھمکی ہے. سورت کا نام ہود ہے کیونکہ ہود علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے. شروع میں قرآن کی حقانیت، صداقت واضح کی گئی. کتاب احکمت آیاتہ، ایسی کتاب ہے اس کی ایتیں بڑی مضبوط ہے، بنتی میں، سیٹنگ میں، تعلیف میں، وسعت میں، گہرائی میں، معنی میں، مفہوم میں، تاثیر میں، قوت میں، بہترین ایتیں ایک سے ایک ملی ہوئی ہے. درمیان سے ایک لفظ اٹھاؤ، سارے کا سارا جو ہے نا وہ عبارت اور ساری کی ساری عبارت جو ہے وہ غلط نظر آنے لگتی. ایسی سیٹنگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے. آگے اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے سلسلہ میں پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا. 950 سال واز کیا، لوگوں نے نہیں مانا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے کہا کشتی بنا، طوفان آئے گا اور یہ سارے اس میں جو ہے نا یہ تباہ ہو گئے. اب وہ کشتی بنا رہے تھے، گزرے، مذاق کرنے لگے. پہلے تو نبی کا تھا، اب تو نے دکھانے والا کام شروع کر دیا. کب سے وہ کہہ کے لگا وہ طوفان آئے گا، طوفان آئے گا، مٹی اڑتی ہے، طوفان، مذاق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. بلاخر طوفان آ گیا. اللہ فرماتے وفارت تندور، تندور جو آ گیا، یہاں سے پانی نے جوش مارا، اوپر سے بھی پانی بارش کا، نیچے زمین سے پانی، پانی 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 پانی. بس کشتی جو تھی نا نوح علیہ السلام کی وہ چل رہی تھی، ساتھیوں کو لے کر جس پر ایمان لائے تھے. دیکھا تو سامنے جو بیٹا کھڑا، تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا آ جا آ جا، بیٹھ جا کشتی ہے میرے پاس، بیٹھ جا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابو مجھے جو ہے نا یہاں کشتی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ میری فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بچانے والا نہیں میرے بیٹے، کوئی بچانے والا نہیں. یہ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے. بحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر آئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ اور بیٹے میں جدائی ڈال گئی. بات پانی خشک ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی رب ان ابنی من اہلی،